بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر 9 سال کی حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیوں ہوا تھا؟ دوستو، کچھ لوگ حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر اعتراض کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چھوٹی عمر میں کیوں ہوا تھا۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو سارے سوالوں کے جواب ایک ہی ویڈیو میں مل جائیں گے۔ دوستو، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی اکیلا محسوس کرنے لگے تھے، کیونکہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور حضرت خدیجہ کے بعد آپ کے چچا جناب عبدالطالب کی بھی وفات ہو گئی۔ ایک ساتھ دو عزیز کے اس دنیا سے جانے پر آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے اس سال کو غم کا سال کہا۔ ماں کے بنا آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی پرورش بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی تھی اور آپ کا دھیان رکھنے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے جب آپ کو اس قدر اکیلا محسوس کیا اور بچوں کی طرف دیکھا تو آپ ایک دن حضور کے پاس آئی اور آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کافی اکیلے رہتے ہیں اور آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں، ان کی پرورش ماں کے بنا ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی ہے، آپ کو ایک شریک حیات کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ نکاح کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ بنت حکیم سے کہا، کوئی رشتہ ہے کیا تمہاری نظر میں؟ حضرت خولہ بنت نے آپ کو 2 رشتے بتائے، ایک رشتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بتایا اور دوسرا رشتہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا بتایا۔ بات آگے بڑھی اور پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ کچھ سمے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی بیٹی حضرت عائشہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لیکن حضور پاک، میں تو آپ کا بھائی ہوں نا، تو اس طرح تو عائشہ آپ کی بھتیجی ہے اور چاچا بھتیجی کا نکاح تو نہیں ہو سکتا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس خط بھیجا، ابو بکر، بے شک تم میرے بھائی ہو لیکن سگے نہیں، ہم آپس میں دینی بھائی ہیں اور ہر مومن کا بھائی ہوتا ہے، اگر ہم سگے بھائی ہوتے تو یہ رشتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے اور خود اپنی بیٹی عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا تھا، جس میں 500 درہم مہر طے ہوا تھا اور بہت ہی سادگی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نکاح کے وقت میری عمر بہت کم تھی، لیکن رخصتی کے وقت میں سمجھدار تھی، کیونکہ اس وقت کی ہوا اور موسم کے حساب سے بچیاں بہت ہی کم عمر میں جوان دکھنے لگتی تھی۔ تو حضرت عائشہ کی جب وداعی ہوئی تو آپ سمجھدار ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 9 سال تک حضرت عائشہ بیوی کی حیثیت سے رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز کو، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کو بہت ہی باریکی سے نوٹ کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس طرح بات کرتے ہیں، کس طرح سے کھاتے پیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کس طرح سے پیش آیا کرتے ہیں، ہر چیز کو حضرت عائشہ دیکھتی اور نوٹ کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا، حضرت عائشہ ان آیتوں کو پڑھتی تھی، ان کی تفسیر کو سمجھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نجی زندگی تھی اس میں حضور جو کرتے تھے اس کو امت تک پہنچانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کا بہت بڑا رول تھا۔ حضرت عائشہ کا نکاح ہونے کے بعد
وہ مکہ میں ہی رہا کرتی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو نکاح کے 3 سال بعد حضرت عائشہ کو مدینہ بلا لیا تھا۔ اس وقت آپ کافی سمجھدار ہو چکی تھی اور آپ کا دماغ بہت تیز تھا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ ایک بار مجھے بہت تیز بخار آ گیا تھا، جس سے میرے بال جھڑ گئے تھے اور کندھے تک ہی صرف اچھے بال بچے تھے۔ میں میری سہیلیوں کے ساتھ باہر جھولا جھول رہی تھی کہ میری ماں ام رومان مجھ کو پکڑ کر گھر کی طرف لے گئی اور انہوں نے میرا چہرہ اور میرے بالوں کو صاف کیا، اور اندر گھر میں انصار قبیلے کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے سجایا سنوارا اور مجھ سے کہا کہ شادی مبارک ہو، اور پھر مجھے دن کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی، چونکہ اس سمے میں 9 سال کی لڑکیاں اچھے کھان پان کی اور موسم کی ہوا کے حساب سے اچھی خاصی جوان نظر آیا کرتی تھی اور شادی کے لائق ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ بڑی فضیلت تھی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کنواری آئی تھی، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں میں سے سب سے چھوٹی اور سب سے کم عمر کی تھی۔ باقی اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں وہ یا تو طلاق شدہ تھی یا پھر بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویاں حضور سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ اب بڑی بڑی عمر والی عورتوں اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ کچھ باتیں یاد نہیں رہ پاتی، اور نہ ہی زیادہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے، کیونکہ ان کی مصروفیات بھی زیادہ رہتی ہیں، تو اس وجہ سے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بات چیت نہیں ہو پاتی تھی۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ حضور نے حضرت عائشہ کی پہلے جتنے بھی نکاح کیے تھے وہ یا تو طلاق شدہ تھے یا بیوہ تھے، تو ان کے ساتھ حضور کیسے پیش آیا کرتے تھے یہ تو سب جان چکے تھے، لیکن کنواری لڑکی سے نکاح کے بعد اس کے ساتھ کیسے معاملات کیے جاتے ہیں وہ کیسے پتہ چلتا؟ تو اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی تاکہ ان کے امتی جب کسی کنواری لڑکی سے نکاح کرے تو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، وہ سارے مسائل وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھ کر سیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بہت نخرے اور لاڈ اٹھائے ہیں اور آپ کو بہت ناز سے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بعد اگر کسی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے تو وہ حضرت عائشہ ہی ہے۔ حضرت عائشہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتائے ہوئے 9 سال ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کے لیے بہت بڑا سبق ہے، ایک میاں بیوی کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حسب نسب کا علم تھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے نسب یعنی کہ کس کا خاندان کہاں جا کر ملتا ہے یہ علم بھی سیکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر کو شعر و شاعری کا بھی بہت شوق تھا اور آپ بہت اچھی شاعری کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے شعر و شاعری کا بھی علم حاصل کیا اور آپ بھی عربی میں بہت اچھی شعر و شاعری کیا کرتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو خواب کی تعبیر یعنی کہ سپنوں کا مطلب بتانے کا بھی علم تھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے خواب کی تعبیر کا بھی علم سیکھا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق کے اندر ایک بہت ہی بڑا آپ اسے فن کہہ لیجئے کہ معاملات کو سلجھانے کی بہت بڑی خوبی تھی۔ جب کوئی بڑے سے بڑا معاملہ الجھ جاتا تھا اور کسی سے اس کا کوئی حل نہ نکلتا تھا تو وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے دماغ سے اپنے علم سے ان مسئلوں کو چٹکیوں میں حل نکال دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے والد کی اس عادت کو بہت قریبی سے دیکھا اور سمجھا تھا کہ وہ کس طرح سے بڑے مسئلوں کو آسانی سے سلجھا دیا کرتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہا کے اندر موجود تھی، اور جب نبی کے گھر آ گئی تو کیا ہی کہنے۔ جب نبی خطبہ دے رہے ہیں تو حضرت صدیقہ سن رہی ہے۔ جب نبی صحابہ کو کوئی مسئلہ بتاتے یا قرآن حدیث کا علم انہیں سکھاتے تو حضرت عائشہ سنا کرتی تھی۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت علم حاصل کیا تھا۔ یہ وجہ رہی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علم، ان کی نالج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ حدیث کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ اگر کسی سے روایتیں ملتی ہے تو وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تقریباً 2200 سے زیادہ روایتیں ملتی ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ السلام علیکم۔